میں اب گزارش کروں گا مفتی سید عاشق حسین صاحب سے، محتمم جامعہ بیت القرآن ہے، کیونکہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، صدق اللہ العظیم۔ بے حد و حساب مرتبہ درود اور سلام ہے اس پیغمبر امن پر، سلام ہے اس پیغمبر امن پر جس نے جنگ فجار کی لگی ہوئی آگ کو اپنی عمر کے 18 سال میں کائنات کو سب سے پہلے حقوق انسانی کی NGO دے کر آج اقوام متحدہ کے چارٹر کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ رسول اللہ کی اس وقت انسانیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے دی ہوئی تجاویز کو اپنے چارٹر میں شامل کر چکی ہے۔ بعد از حمد و سلام میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ اقبال کے لفظوں میں اس مرد درویش کو، جہاں آج بین المذاہب امن کانفرنس علامہ محمد عاصم مخدوم صاحب کی کوششوں سے اور ان کی تجویز سے انعقاد پذیر ہے، جس کا مقصد میرا پاکستان، پرامن پاکستان دنیا کو بھی بتانا ہے، رہنے والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ جہاں تک پیر شاہاں، صاحب عرفاں اور محبوب درویشاں حضرت قبلہ ابن مفسر قرآن پیر سید محمد حبیب شاہ صاحب عرفانی زید مجدہ تعالیٰ کی بات ہے، تو اقبال نے کہا تھا کہ نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں، نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں، اور آج فضیلت مآب بشپ صاحب بھی مسکراتے ہوئے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو دیکھا ہے ہم نے اس مرد کلندر کی بارگاہ میں، یہاں جو ہم نے حسن دیکھا ہے محبت کا، اخوت کا، تو ہمیں حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بر صغیر میں انٹرفیتھ کی ایک خوبصورت پریکٹیکلی مثال قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ سکھوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہم آج اس خانقاہی نظام پر PhD کرنے والے مرد درویش کی محنت شاقہ کو بشپ صاحب دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت مادھو لال حسین کی یہاں جھلک نظر آتی ہے، جن کا درویش، جن کا پرستار ایک ہندو تھا، مادھو لال، تو اس نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا تھا، درویش تیرے جانے کے بعد ہم فقیروں کو کون پوچھے گا؟ تو درویش نے کہا تھا تو کسی مولوی کے پاس نہیں بیٹھا، تو درویش کے پاس بیٹھا ہے، درویش کا نام بعد میں آئے گا، دنیا میرے بعد بھی تیرا نام پہلے لے گی۔ آج شاہ حسین کو شاہ حسین بعد میں دنیا کہتی ہے اور مادھو لال کو مادھو لال پہلے کہتی ہے۔ اور ان ہر دو مثالوں سے یہ بات عرض کرنا مقصود ہے کہ ہم اس ڈیرے پر آئے ہیں جہاں نفرت انسانیت سے نہیں، صرف گناہ سے کی جاتی ہے اور پیار انسانیت سے کیا جاتا ہے۔ یقیناً بٹ صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب سندر ابھی کتنا دور ہے، تو میں حضرت صاحب سے کر رہا تھا کہ سندر تو تب ہی سندر ہوا تھا جب یہاں مفسر قرآن، عالم باعمل، مرشد کامل، ولی کامل و اکمل حضرت الحاج پیر سید وجیہ السیما عرفانی نور اللہ مرقدہ نے یہاں قدم رکھا، تو یہ سندروں کی بستی تھی۔ سندر پنجابی میں کہتے ہیں ہتھیار کو، اوزار کو، انسان کے جان لیوا ان اسباب کو، راہ زنوں کی بستی تھی، یہ سندر والوں کی بستی تھی، اور جب پیر صاحب نے قدم رکھا تو یہ سندر والوں کی بستی ہوگی۔ سندر محبتیں بانٹنے والے، سونے کی ٹکڑیوں والے، اس بستی کو وہ نگر بنا دیا جہاں آج علامہ محمد عاصم مخدوم صاحب 2022 کا اس امن کانفرنس سے وہ آغاز کر رہے ہیں جو سمندر کے ساحل سے لے کر خیبر کی چٹانوں تک، جو بلوچ سندھ کے صحراؤں سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک، اور بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر واہگہ بارڈر کی سرحد تک علامہ عاصم مخدوم صاحب
امن کا پھریرا لہرانا چاہتے ہیں، ان کو پیر صاحب قبلہ کی سفارش پر وقت کا حاکم نشان امتیاز پاکستان دے نہ دے، میں ہر جا پر یہ ضرور کہتا رہوں گا، علامہ عاصم مخدوم صاحب اگر میں ممتحن ہوتا تو امن کے سارے نمبر آپ کو دیتا، اگر میں ممتحن ہوتا تو امن کے سارے نمبر آپ کو دیتا، کچھ نمبر صورت کے ہوتے اور کچھ نمبر سیرت کے ہوتے۔ میں شکر گزار ہوں فضیلت مآب آرچ بشپ سبسٹین شاہ صاحب کا، جو مسجد میں بھی آتے ہوئے وہی سکون محسوس کرتے ہیں جو اپنے چرچ میں، وہ کسی دربار پر بھی جاتے ہوئے وہی چہرے کا تبسم اور مسکراہٹ امن والوں کو دیتے ہیں جو کیتھیڈرل چرچ کے اندر وہ اپنے فالوورز کو محبتیں بانٹتے ہیں۔ بات یہی تھی، میں برصاحب کہہ رہا تھا کہ اب تو وہ محسوس ہوتے ہیں دل و جان کے قریب۔ برصاحب پوچھ رہے تھے کہاں ہیں ہم، کہاں پہنچے ہیں، تو میں نے کہا یہ جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے نا، یہ حضور قبلہ بڑے پیر صاحب رحمہ اللہ علیہ کے قدموں میں جو شعر لکھا ہے نا کہ اب تو وہ محسوس ہوتے ہیں دل و جان کے قریب، شاید آپ پہنچے ہیں ہم بھی منزل جانا کے قریب، پاکستان زندہ باد۔ آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ فضیلت مآب آرچ بشپ سبسٹین شاہ صاحب کا یہ قافلہ ہو یا پیر امن اور شاہ زمن کے امتی خاص پیر سید محمد حبیب شاہ صاحب عرفانی زیدہ مجدہ تعالیٰ کی قیادت ہو، یا علامہ عاصم مخدوم صاحب کی سیادت ہو، یا حضرت قبلہ الحاج پیر محمد شفیق بٹ صاحب کی عاطفت ہو، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی بقا افواج پاکستان کی عزت و سلامتی کے ساتھ ہے۔ اللہ ان جوانوں کے درجات اپنے سایہ رحمت میں بلند فرمائے۔